اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبك نستعين وبنبيك رؤوف الرحيم اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار رب و جم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ فرصت عطا کی، یہ توفیق دی کہ ہم اس کی مقدس کتاب کے ساتھ قرآن کی مجلس میں مل کر بیٹھیں، اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں، اور اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی زندگیوں میں ان آیات طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور اس کے احسان سے ہم نے گزشتہ مجلس میں سورہ بقرہ کی 121 آیات مکمل کر لی تھیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے 122 نمبر سے لے کر 124 نمبر تک کی آیات ہوں گی، اور ابھی وہی موضوع جو بنی اسرائیل کا ہے وہی موضوع چل رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار نعمتیں نازل کیں، ان کو تمام عالمین پر فضیلت دی۔ جب وہ دریا کو کراس کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک میدان طی میں گئے جہاں نہ کچھ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے من و سلوہ عطا کیا اور پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے، اور پھر سخت دھوپ تھی تو بادل کے ذریعے ان کے اوپر سایباں کر دیا، یعنی ان کو سایہ عطا کر دیا۔ اور یہ ساری نعمتیں ملنے کے باوجود بھی انہوں نے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا۔ اب دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں 3 طرح کی آزمائشیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام پر تھی اور وہ اس پر پورے نہیں اترے۔ پھر دوسری آزمائش جو تھی وہ حضرت ان بنی اسرائیل کی قوم پر تھی، یہ بھی اس پر پورا نہیں اترے۔ اور تیسری آزمائش جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھی، جس پر وہ پورا اترے، اور رب کائنات نے خود بھی اس کی ریکمنڈیشن کی اور توفیق کی اور فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، اور پھر ان کو ریوارڈ یہ دیا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ اب دیکھیں کہ ان سے پہلے جو ہم نے آیات پچھلی درس کی مجلس میں جن پر ہم نے گفتگو کی تھی، تو ان آیات میں رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کریں گے جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں، اور پھر فرمایا کہ یہود و نصارہ اس وقت تک آپ
سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کو نہ اختیار کر لیں، آپ ان کی دین کی اتباع نہ کر لیں۔ تو فرمایا کہ اگر آپ ان حق بات آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر آپ کا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ کتاب کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جیسے اس کی کا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تلاوت 3 طرح کی ہے۔ ایک لفظی تلاوت ہے کہ تجوید کے احکام کے ساتھ، مخارج کے ساتھ صحیح قرآن کو پڑھنا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن تو بڑی خوش الحانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، وہ معنی کو نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ لوگ معنی کو سمجھتے ہیں، وہ قرآن کو صحیح نہیں پڑھتے۔ کچھ پڑھتے بھی بہت اچھا ہے، معنی کو بھی بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو ہم صحیح طریقے سے، یعنی اس کی لفظی تلاوت صحیح طریقے سے کریں، پھر معنوی اعتبار سے اس کے معنی کو صحیح ہم انڈرسٹینڈ کریں، اور تیسرا پھر اس پر ہم عمل کریں، یعنی عملی تلاوت۔ یعنی ہماری زندگیوں کے آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و جم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ایک مسلمان اٹھتا ہو، بیٹھتا ہو، چلتا ہو تو وہ قرآن کی عملی تفسیر ہو۔ تو پھر اس میں بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں یعنی اس کتاب کا انکار کرتے ہیں وہی خسارے والے لوگ ہیں۔ اب آج کی آیات کو پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے ہم نے سورہ بقرہ کی 122 سے لے کر 124 تک کی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں، اور پھر ان آیات کو سمجھ کر ان پر عمل کریں۔ اگر آپ غور کریں تو بنی اسرائیل کے موضوع کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے ہوا تھا، یعنی 5ویں رکوع کے بعد، اور وہاں سے لے کر تقریباً 10 رکوع جو ہیں وہ پھر بنی اسرائیل کے بارے میں گفتگو ہے۔ وہاں پہلی دفعہ یہ آیت نمبر 47 جو تھی وہاں آیا تھا یا بنی اسرائیل، جہاں یہ کہا گیا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہی سیم آیت جو ہے۔ تو اب پھر دوبارہ جو ہے اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی جو میں نے انعمتو تم پر کی، علیکم التی جو انعمتو میں نے کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک فضلتکم میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔
वत्तकू और डरो यौमल उस दिन से, किस दिन से? क़यामत के दिन से। ला तज्जी ना काम आए नफ्सुन अन नफ्सिन, कोई भी नफ्स यानी कोई भी शख्स किसी शख्स के, शैयन कोई चीज़ यानी, वला युकबलो और ना कबूल किया जाएगा, मिनहा इससे अदलुन बदला, वला तनफाउहा और ना इसे काम आएगी, शफाअतुन सिफारिश, वला हुम युनसरून और ना इन्हें मदद पहुँचेगी। फिर फरमाया कि वह इज़िब्तला इब्राहीम, और जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश की, बेकलिमातिन चंद कलिमात के ज़रिए, फ़अतम्महुन्ना तो फिर उसने वो पूरी की, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश की गई चंद कलिमात के ज़रिए, तो वो उस आज़माइश पर पूरी उतरे। फिर कहा क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं बनाऊँगा आपको लोगों का पेशवा, इमाम, लीडर, रहनुमा। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, तो इसने कहा, किसने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, व मिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद। क़ाल ला यनालु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि नहीं पहुँचता है मेरा अहदी, मेरा इकरार अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को, यानी मेरा ये अहद नबूवत जो है खिलाफ वर्जी करने वालों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप देखें कि ये आयत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी आयत नंबर 47 जो थी वो यही सेम आयत थी, यहाँ इसका तज़किरा दोबारा हुआ, और यहाँ तक इनकी इल्मी और अक्ली कमज़ोरियाँ बयान की गई बनी इसराइल की। इन्हें ये दावत दी गई थी कि सीधी राह यानी इस्लाम का जो रास्ता है उसको कबूल कर लो, और आक़ाए दो जहां नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ और इस किताब पर ईमान ले आओ। तो और इन की तालीमात पर साबित कदम रहो, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया। और अब देखें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़िह दलाइल देकर भेजा, और वो नबी बरहक हैं, और इन पर ईमान लाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और इनकी तालीमात पर हर फर्द के लिए लाज़िम हो गया। और इनसे कहा गया कि तअस्सुब, ज़िद, मज़हबी ग्रोहबंदी और हट दर्मी को छोड़कर अल्लाह ताला की बताई हुई राह को अख्तियार कर लो। अब यहाँ इन्हें दूसरी बार फिर रिमाइंडर यहाँ दिया जा रहा है, और इन्हें आखिरत के नताइज से आगाह किया जा रहा है, क़यामत के दिन से आगाह किया जा रहा है, जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना वहाँ सिफारिश चलेगी, ना मुआवजा चलेगा, ना पैसों के ज़रिए आपकी जान छूट सकेगी। यानी दुनिया में इंसान किसी की मदद और बदले से या फ़ाइन जुर्माने से या सिफारिश से या ज़ोर से बच सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ इनमें से कोई भी चीज़ काम ना देगी। वहाँ इंसान के सिर्फ अपने आमाल जो हैं वो काम आएंगे, ना नजराने काम आएंगे, ना जुर्माने काम आएंगे, ना सिफारिशें काम आएंगी, ना दोस्तियाँ काम आएंगी, ना बड़े बड़े मनसब काम आएंगे, और ना कोई किसी की मदद के काम आ सकेगा। उस दिन अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे, तो आज कुरान की तलावत को अपना शिआर बना लें। आज क़ियामुल लैल को पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह का जिक्र करें, इल्म सीखें, दूसरे लोगों को इल्म सिखाएं, कुरान का इल्म सीखें, हदीस का इल्म सीखें, फ़िक़ह का इल्म सीखें, अलूम कुरान को पढ़ें, असूल फ़िक़ह को पढ़ें, इल्म की मजालिस में बैठें, नेक लोगों की सोबत में बैठें, अपना जो अल्लाह ने आपको माल दिया हुआ है उस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, तब जाके आप आखिरत में कामयाब होंगे, और ये अमाल उस वक्त आपके लिए डाहाल बन जाएंगे। जैसे रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, तो ये रोज़ा अगर सही रोज़ा आपने रखा, यानी अपनी ज़बान की हिफाजत की, कानों की हिफाजत की, हर चीज़ की हिफाजत की,
اب دیکھیں کہ ہم جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو بھول کر رمضان المبارک میں ثانوی چیزوں کی طرف بہت زور دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ کھانے پینے میں افطاری کا بڑا اہتمام ہوتا ہے, یعنی سحری کا بڑا اچھے طریقے سے اہتمام ہوتا ہے, لیکن سحری کے جو سنت اعمال ہیں باقی ایک کھانے پینے کی حد تک ہم بہت اہتمام کر لیتے ہیں, لیکن قیام اللیل وہ اتنی بڑی جو فضیلت والی ہمیں ایک اپرچونٹی دی گئی اس کو ہم بھول جاتے ہیں. پھر یعنی دن کو قرآن کی تلاوت کرنا, اس کو سمجھنا, علم حاصل کرنا اس مہینے میں اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اور شام کے وقت جب دعا کا وقت ہوتا ہے, جب اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت ہم کھانے پینے میں ہماری ساری ڈسکس یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ آج افطاری میں کیا کیا آئٹمز ہوں گی, کیا کیا کھائیں گے, کل کیا کھایا تھا, پرسوں کیا ہوگا. تو ہم مینیو کی طرف لگے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ اس وقت ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ اتنا قیمتی وقت ہے, اس میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, یہ قبولیت کا وقت ہے, اللہ سے مانگیں. اس وقت ہم ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں. تو یہاں فرمایا گیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, بنی اسرائیل, اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. تو فرمایا کہ ہے اولاد یعقوب, میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو, اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر جو ہے فضیلت دی ہے. فضلتکم علی العالمین. پھر فرمایا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا. ولا یقبل منها عدل, نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعہ, اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی. ولا هم ينصرون, نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے سب کو پورا کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. قال ومن ذریتی, عرض کی کہ میری اولاد. قال لا ینال عہد الظالمین, فرمایا میرا والدہ ظالموں سے نہیں ہے. اب دیکھیں کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں کلمات سے جو مراد ہیں احکام شریعت ہیں, مناسک حج ہیں, جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا وہ مراد ہے. ہجرت ہے, نار ہے, نمرود وغیرہ اور تمام آزمائشیں ہیں جن سے ابراہیم علیہ السلام گزارے گی. اور آپ علیہ السلام تمام آزمائشوں میں کامیاب و کامران ہوئے, جس کے صلے میں آپ کو امام الناس کے منصب پر جو ہے فائز کیا گیا. چنانچہ مسلمان ہی نہیں, یہودی, عیسائی, حتیٰ کہ مشرکین عرب سب ہی میں ان کی شخصیت محترم اور پیش مانی اور سمجھی جاتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا. بس ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث کیا, ہر کتاب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی, اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا. اس کے ساتھ ہی یہ فرما کر میرا وعدہ ظالموں سے نہیں, اس امر کی وضاحت فرما دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ابراہیم کی اتنی اونچی شان اور اتنا مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک, اتنی منزلت کے باوجود, اتنے رتبے کے باوجود, اتنی اعلیٰ شان کے باوجود, اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم و مشرک ہوں گے, ان کی شقاوت اور معرومی کو دور کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ اگر پیغمبر کا بیٹا ہے تو وہ اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کو بخش دیا جائے گا. یعنی اب دیکھیں کہ آج کل جو ہمارے ہاں ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ایک اگر باپ پیر تھا تو اس کا بیٹا بھی پیر ہوگا, اور پھر میرا یعنی گدیوں پہ, وراثت پہ لڑائیاں اور جھگڑے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کا تصوف ہے کہ اپنی ذاتی
چیزوں کے لیے آج ہم نے لڑنا شروع کر دیا۔ تصوف تو یہ تھا کہ وہ لوگ خود بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالنے والے تھے، ان کے دلوں کو یعنی اس طرح پریپیئر کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا تھا، ان کو اللہ کے ذکر کی تعلیمات دیتے تھے، ان کے دلوں کا تصفیہ کرتے تھے، تزکیہ کرتے تھے، ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دی۔ تو آج جو ہے اگر ایک اچھا انسان ولی کامل تھا اور اب اس کی اولاد اگر اس کے راستے پر نہیں چلتی تو ضروری نہیں کہ وہی اس منصب کی اہل ہوگی۔ اسلام میں اہم چیز یہ ہے کہ جو کسی منصب کا اہل ہو اس کو وہاں بٹھایا جائے۔ اور اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، کہ جب کوئی چیز ایسے آدمی کے حوالے کر دی جائے گی جو اس کا اہل نہیں ہوگا تو پھر آپ قیامت کا انتظار کریں۔ ایک دوسری روایت میں آیا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس کس طرح کی آزمائشیں لی اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ آج ہمارے لیے سبق ہے ان آیات میں کہ ہمیں صرف اس بات پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نیک تھے اور وہ بڑے علمی مقام پر تھے، روحانی مقام پر تھے، اور آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جب تک ہم ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کے راستے پر، تو اس وقت ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ صرف ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمیں تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ من بطا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ، یعنی جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یہ مسلم شریف کی کتاب الذکر والدعاء باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن میں یہ روایت موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں ان آیات میں رب کائنات نے یعنی کتنی بار بنی اسرائیل کو بار بار اپنی نعمت کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں یاد دہانی کروائی، اور یہاں پھر ایک اجمالی طور پر پھر نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، یعنی یہاں تفصیل ان نعمتوں کی بیان نہیں کی گئی کیونکہ وہ ساری چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں، چاہے وہ من و سلوہ ہو یا وہ پانی کے چشمے جاری کرنا ہوں یا جب وہ دریا سے ان کو پار کرنا ہو یا بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کرنا ہو، یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر کی۔ اور پھر آخر میں یعنی انہیں ایک بار پھر یاد دہانی کروائی گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پر چلنے والے بن جائیں تو پھر آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، تو اس میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ اذکروا، یاد کرو میری نعمت، اور نعمت کا مطلب یہاں کیا ہے؟ فیور، یعنی انعامات کو، میرے احسانات کو، میری نعمتوں کو، میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جب تمہارے آگے دریا تھا، تمہارے پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، اس وقت بھی میں نے وہاں آپ کو راستہ دیا۔ میری اس نعمت کو یاد کرو جب تم جنگل میں تھے، صحرا میں تھے، نہ کھانے کو کوئی چیز تھی نہ پینے کے لیے کوئی چیز تھی، وہاں میں نے کھانے کے لیے آپ کے لیے من و سلوہ نازل کیا اور پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے، اور پھر آپ کے لیے وہاں سائے کا انتظام بادلوں کے ذریعے کر دیا۔ تو میری کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا، اپنے انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور فرمایا کہ التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ اور پھر
ایک اور بڑی نعمت کیا تھی کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فوقیت دی ہے، تفضیل دی ہے. فضل یفضل تفضیل، یعنی برتری دی ہے. کس پر؟ تمام جہانوں پر، تمام عالمین پر. تو یہاں اس دن سے مراد جو ہے وَاتَّقُوا، اور ڈرو، بچو، یعنی اس دن سے. کس دن سے؟ قیامت کے دن سے. لا نہ تجزی، کام آئے گا، نفس، کوئی نفس، کوئی روح، ان نفس، کسی نفس کی طرف سے، شیئن، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں، ولا، اور نہ، یقبل، و قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، یعنی اس نفس سے، اس شخص سے، اس انسان سے، عدل، کوئی فدیہ، معاوضہ، بدلہ، پیسہ، سفارش، کوئی بھی چیز نہیں. ولا، اور نہ، تنفع، و نفع دے گی اس کو، یعنی اس نفس کو یا روح کو، شفاعتن، کوئی سفارش، کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ. ولا، اور نہ، ہم وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے. اور اذ، جب، ابتلا، آزمایا. اس کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب ماضی کا کوئی واقعہ ذکر کرنا مقصود ہو، یاد دلانا مقصود ہو. ابتلا، یبتلی، ابتلا کہتے ہیں ازمائش کو، لیکن ایسی ازمائش کو ابتلا کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ سختی ہو اور شدت کی سختی ہو. یہ با لام وہ اس کا جو روٹ ہے، تو اسی سے بلا بھی ہے. اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، جب وہ بنی اسرائیل کا وہاں تذکرہ آیا تھا کہ وہ یعنی آپ کے بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. تو امتحان لینا، ابتلا سے مراد ہے امتحان لینا، مشکل میں ڈالنا، مشکل میں ڈال کر کسی شخص کی حالت کا جائزہ لینا، یا کسی کے حال کو جانچنا، اس کے اندر کو جاننا کہ اس کا اندر کیسا ہے، اس کا یعنی ظاہری کیفیت کے علاوہ اس کی باطنی کیفیت کیسی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جانچا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، ان کو ابتلا میں ڈالا گیا، ان کی آزمائش کو ڈالا گیا. کون تھے ابراہیم علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو تھا وہ آزر تھا. آپ آزر کے بیٹے تھے اور خلیل اللہ، آپ کو ابو الانبیاء بھی کہتے تھے. نوح علیہ السلام کے بعد یعنی ربہ، اس کے رب، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، حالانکہ وہ اس کا رب تھا. کس کا رب تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب. تو بے کلمات، ساتھ کچھ کلمات کے، کلمات کا لفظ کلمہ کی جمع ہے، اور کلمہ کہتے ہیں بامانہ بات کو، مفید بات کو. لیکن یہاں اس سے مراد جو ہے وہ احکامات ہیں، کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ وتعالی، یا رولز اللہ سبحانہ وتعالی کے آرڈرز. فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان نے تمام کو پورا کر دیا، ان کو تمام کر دیا، پورا کر دیا، وہ ساری آزمائشوں پر پورے اترے. اتم یتم، اتمام کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا. اس طرح، اور پورا کرنا اس طرح پورا کرنا کہ جس میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی نقص نہ رہ جائے. اسی طرح مدت اور گنتی بھی پورا کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی یعنی ٹائم پورا کرنا. تو قالا، کہا، فرمایا، کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، انی، بے شک، جاعلک، میں بنانے والا ہوں، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. یہ لفظ پہلے کہاں گزرا ہے؟ آدم علیہ السلام کی خلافت کا جب تذکرہ تھا پیچھے. للناس، لوگوں کے لیے، یعنی تمام انسانوں کے لیے، امام، لیڈر، رہنما. تو اما یا امن سے، تو ماں، جو امن کے لیے ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، وہ بھی اسی سے ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ بار بار اپنی ماں کی طرف لوٹتے ہیں، ماں کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو امام کون ہوتا ہے؟ جس کی پیروی کی جائے، جس کی اقتداء کی جائے. اور اب یہاں
بڑا ایک لطیف نقطہ ہے کہ امام اور میں یہاں تعلق کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ چونکہ امام کی بھی آپ پیروی کرتے ہیں تو بچے ماں کے بھی پیچھے پیچھے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ ہوگا جدھر جاتی ہے ماں تو وہ ماں کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. تو امام جو ہوتا ہے وہ خواہ اچھی چیز میں ہو یا بری چیز میں دونوں کے لیے آتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ نیکی کے لیے کوئی لیڈر ہوتا ہے تو وہ امام ہے اور دوسرا نہیں. قرآن میں بھی آتا ہے کہ ائمۃً یہدون الی النار، سورہ انبیاء میں کچھ ایسے امام ہوں گے جو لوگوں کو آگ کی طرف لے جائیں گے. پھر دوسری ایک آیت میں یہ بھی کہا گیا سورہ قصص میں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے. اب دیکھیں کہ جب بعض والدین ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی ذاتی یعنی فائدے کا سوچتے ہیں اور جب ان کو ذاتی فائدہ مل جاتا ہے تو وہاں ان کو اولاد بھول جاتی ہے. لیکن کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ اولاد کے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں. اور پھر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے مقربین اور انبیاء جو ہیں یہ کبھی بھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی چیز نہیں سوچتے. تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام جہانوں کے لیے رہنما بنانے والا ہوں، لیڈر بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں، تو آپ نے رب کائنات سے فوراً یہ سوال کر دیا کہ قال ومن ذریتی، کہا کہ پھر میرے اولاد، میرے بچے. قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ یعنی جو ظالم لوگ ہیں ان تک میرا عہد نہیں پہنچے گا، یعنی ان کو نبوت نہیں ملے گی. تو زرعن یعنی پیدا کرنا، پھیلانا، اور اولاد بھی چونکہ پیدا کرنے کے بعد پھیل جاتی ہے یا پھیلا دی جاتی ہے. تو فرمایا کہ قال، فرمایا لا نہیں، ینالو پہنچے گا، نالا ینالو نہیں، تو پہنچنا یا حاصل کرنا. تو کس تک پہنچنا یا حاصل کرنا؟ جس کی انسان جس چیز کی خواہش رکھتا ہو. انسان جب کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو پھر اس کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اس کا پیچھا کرتا ہے، اس پر پہنچتا ہے، تو اس کو نیل کہتے ہیں. تو عہدی اس سے اب دیکھیں کہ نائلہ جو ہے یہ نام، نائلہ کا مطلب ہوتا ہے مقصود پا لینے والی. تو نااہل لڑکوں کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ عہدی، میرا عہد، لا ینال عہدی، میرا عہد ان کو نہیں پہنچے گا، الظالمین، ظالموں کو. یعنی امامت کا جو عہد ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ان کے لیے نہیں. اور ظالمین کس کی جمع ہے؟ ظالم کی. اور یہاں مراد ہیں شرک کرنے والے لوگ. بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور اب دیکھیں کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں اس کام کے لیے چنا تھا کہ وہ خود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلائیں. یعنی ان کو بھی یہ دعوت دیں کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کریں، بندوں کی پرستش کو چھوڑ کر، پوجا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آئیں. یعنی اللہ نے ان کو رہنمائی کے منصب پر فائز کیا تھا، لوگوں کا امام بنایا تھا، اور باقی تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. لیکن یہ اپنے منصب کو بھول گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں یہ فضیلت اس لیے ملی ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے فرد ہیں. اب دیکھیں کہ اسلام میں کسی کو اس لیے فضیلت نہیں دی جاتی کہ فلاں کسی کا بیٹا ہے، اس کا باپ بڑا عظیم تھا. ٹھیک ہے، ویسے عزت احترام ہوتا ہے، لیکن اسلام میں یعنی جو اصل مقام دیا جاتا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور پھر یعنی اللہ کے ہاں جو عزت اور احترام ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے. پھر فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. یعنی اجمی ہو یا عربی ہو، سفید ہو یا سیاہ ہو، کالا ہو یا گورا ہو، یعنی اس وجہ سے فضیلت نہیں بلکہ فضیلت کی بنیاد تقوی ہے. پھر ایک دوسری روایت میں آقا دو جہاں نے فرمایا
کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اشکالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی شکلوں کی طرف نہیں دیکھتے، آپ کی صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے، آپ کے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ آپ کے دل میں جو نیت ہے، اعمال ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، یعنی آپ قربانی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کی قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، آپ کا وہ جذبہ مال خرچ کرنے کا جو ہے وہ پہنچتا ہے، وہ قربانی کا جذبہ. تو اب دیکھیں کہ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم خاص نسل سے ہیں، اور جو بھی اس نسل میں سے ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، حالانکہ کسی بھی کی بھی فضیلت اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا بیٹا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی اس احساس کو توڑنے کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے آخری نبی کو ان کی نسل میں سے اٹھانے کے بجائے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اٹھایا. یعنی اب دیکھیں کہ یہاں ان سے نبوت چھین کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی گئی اور ان کی نسل کو. تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے پھر نبی کو اٹھایا. اب اس کی پوری تفصیل اور تاریخ یہاں بیان کی جا رہی ہے. اب آپ کو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں تقریباً 5ویں رکوع سے لے کر 10 رکوع تک، جہاں سے یا بنی اسرائیل پہلے شروع ہوا تھا آیت نمبر 47 سے، اس کے بعد ساری ان کی مسلسل تاریخ بتائی گئی 10ویں رکوع تک. انہیں سمجھایا گیا، اللہ سے ڈرایا گیا، ڈرنے کو کہا گیا، بولا ہوا سبق ان کو یاد دلایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ان کو دعوت دی گئی، کتاب پر دعوت کی ان کو لانے کی دعوت دی گئی. پھر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی اصلاح کر لو. لیکن ان ساری نصیحتوں کے باوجود یعنی بنی اسرائیل اپنے سرکشی، اپنے تکبر اور حسد کی بنیاد پر انہوں نے ان سب چیزوں کا جو ہے وہ انکار کیا. اب دیکھیں کہ انہوں نے وہ چیز نہیں کی جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا تھا. کس چیز کا مطالبہ کیا تھا؟ یعنی یہاں کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. سب سے پہلے نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے کو دیتے ہیں، اور جو سب سے اہم یعنی نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا کرتا ہے. تو انہیں موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر دیے گئے اور انہوں نے ان کے ایمان کی تجدید کی. اب دیکھیں کہ کیونکہ فرعون کے ظلم و ستم کا یہ شکار رہے اتنا عرصہ، جب اس ظلم و ستم میں پستے رہے تو یہ بھی بھول گئے کہ ہم کون ہیں، ہماری پہچان کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے. ان کا ایمان نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، اس میں بہت کمزوری آ گئی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں ان کے دشمن سے نجات دلائی، اور یہ بھی بہت بڑی نعمت تھی. اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک کیا جب وہ دریا سے پار ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ سمندر پار کر کے جب سرا میں پہنچے تو وہاں ان کو من و سلوہ دیا گیا. پانی نہیں تھا تو پانی کے چشمے جاری کر دیے گئے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر مسلسل پیغمبر بھیجے، بادشاہ بھیجے. ان کے اندر بڑی ترقی ہوئی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. پھر یہاں نعمتوں کا ایک اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. اور نعمت کا لفظ جو ہے یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے ہے، چونکہ یہ اسم جنس ہے. اور التی وہ نعمت انعمت علیکم تم پر میں نے انعام کی تھی. کس طرح سے تمہیں نوازا تھا؟ انی فضلتکم علی العالمین، تمہیں سب جانوں پر میں نے فضیلت دی، تمہیں امامت دی، تمہیں لیڈرشپ دی کا رول دیا تھا. اور کیا کرنے کو اس لیے نہیں کہ آپ فخر کرو کہ نحن شعب اللہ المختار، اور صرف لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، بلکہ اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، یعنی باقی اقوام کو بھی تم اللہ کے دین کی دعوت دو. تو اس آیت سے ہمیں چند باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اور یعنی تم میری نعمتوں کو یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری نافرمانی نہ کرو. اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی
تقوی کی جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی وہ بھی یہ ہے کہ والرضا بالقلیل، یعنی راضی ہو جانا، تو یہ بھی اللہ کے نعمتوں پر راضی ہو جانا، تھوڑی یا بہت جو بھی آپ کو نعمت ملے. تو یعنی تکبر، غرور، حسد، بغض، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ یعنی بعض لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ شکایتی رویہ ہوتا ہے، شکایت کرتے ہیں. ساری چیزیں ہونے کے باوجود، مال و دولت موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اچھا منصب دیا ہے، اچھی جاب دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھی بیوی دی ہے، لیکن ہمیشہ شکوہ کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کا اظہار کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور نعمتیں دے گا. تو اس لیے جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے عزیز و اقارب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور ان کا تذکرہ بھی کریں. کیونکہ جب یعنی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو انسان کے اندر شکر کے جذبات ابھرتے ہیں. اب دیکھیں کہ دنیاوی طور پر بھی جو آپ کے اوپر احسان کرتا ہے، جب آپ اس کے احسان کو یاد کرتے ہیں تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کی نعمتیں جب ان کو آپ یاد کریں گے تو آپ کے اندر شکر کے جذبات آئیں گے. اور جب انسان شکر کرتا ہے تو پھر کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر اور نعمتیں ملتی ہیں. تو اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اور یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے پھر یعنی بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی. تو ہر اعتبار سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف ٹیلنٹ دیا، یعنی درجات میں فرق رکھا. جیسے قرآن میں بھی آتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یعنی رسولوں میں سے بھی کسی نے کوئی اللہ سے ہم کلام ہوا، کسی کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہاں تذکرہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. اور ہر بندے کے اندر یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک بندے کے اندر سارے ٹیلنٹ جمع ہو جائیں. تو اس طرح پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں دے کر آزمایا، اور کبھی لے کر آزماتے ہیں. تو جس کو اللہ کچھ دے کر یعنی آزمانا چاہے تو اس کو شکر کرنا چاہیے، اور جس سے کچھ لے کر اس کی آزمائش کرنا چاہے اسے اس پہ صبر کرنا چاہیے. کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے. جیسے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے بہتر کون ہے. یہ مقصود ہے یعنی کہ تاکہ اللہ آپ کی آزمائش کرے، امتحان لیں آپ کا. تو یعنی جن کو دیا جاتا ہے ان سے بھی امتحان لیا جاتا ہے. تو ہر انسان کی زندگی میں یہ لینا دینا لگا رہتا ہے. کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دے دیتے ہیں، کسی سے لے لیتے ہیں، کسی سے دیا ہوتا ہے تو وہ بڑا امیر ہوتا ہے، غریب ہو جاتا ہے. تو یعنی اگر آپ کا کوئی نقصان بھی ہو جائے تو اس پہ صبر کریں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا اور اسی نے مجھ سے لے لیا. اور حقیقی مالک تو ہر چیز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں. یہی کامیابی کا راستہ ہے. یعنی اور پھر صبر اور شکر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس میں بندہ جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا اتنی زیادہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اتنا ہی. اور جتنا انسان صبر زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے. لیکن عام طور پر ہمارا جو رویہ ہوتا ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اب یہاں بنی اسرائیل کے بچوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اپنی یعنی نسل کو ان کو یہ چیزیں بتائیں. قرآن میں جو یہ مختلف چیزیں موجود ہیں، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو نعمتیں دی تھیں، تو یہ بہت ضروری چیز ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ والدین، ماں یا باپ وہی روتے رہیں، وہی شکایتیں کرتے رہیں، تو پھر اولاد کا رویہ بھی وہی ہوگا.
چونکہ جس طرح کا والدین کا یعنی ہوتا ہے اخلاق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اسی کو اولاد فالو کرتی ہے. تو ہمیں بہرحال اس میں پازیٹیو ہونا چاہیے. جب ہم پازیٹیو ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر برکت بھی دے گا، سارا ماحول اچھا ہو جائے گا. اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، حدیث کو پڑھیں گے، یعنی دینی چیزوں کا تذکرہ کریں گے، تو پھر ہمارے بچے بھی، ان کو بھی ان چیزوں سے محبت ہوگی. اور اگر خود ہم ایسے نعوذ باللہ موویز اور ڈرامے اور میوزک سنیں گے تو پھر اولاد کو ہم سمجھے کہ وہ صحابہ بن جائیں گے. تو اس طرح اولاد یعنی صحابہ کے طرز عمل پر نہیں چل سکتی. صحابہ کے طرز عمل پر اسی وقت چلے گی ہماری اولاد جب ہم بھی صحابہ کے طرز عمل پر چلیں گے. تو بنی اسرائیل کو یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ میری نعمتیں یاد کرو اور اس منصب کو یاد کرو جو تمہیں فضلتکم علی العالمین. پھر کہا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ کوئی والد اپنی اولاد کو نہ بچا سکے گا. دیکھیں جس طرح ان کو فضیلت دی گئی تھی، اسی طرح امت مسلمہ کو بھی فضیلت دی گئی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو یہ بھی امت دعوت ہے. تو یعنی یہاں پھر کہا گیا کہ والد جو ہے وہ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، اولاد والد کے کام نہیں آئے گی. تو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور یہ تمہارا جو نظریہ ہے کہ نحن ابناء اللہ وحبا، ہم یعنی نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہیں اور بڑے بڑے آباء و اجداد تھے ہمارے، وہ اللہ کے بڑے پیارے تھے اور ہم بھی بڑے پیارے ہیں، تو یہ وہاں فرمولہ نہیں چلے گا. یعنی چونکہ وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، بس چند دن ہم آگ میں ڈالے جائیں گے، اگر ڈالے بھی گئے تو اس کے بعد پھر ہم جنت میں چلے جانا ہے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ نیک لوگوں کی اولاد ہونا یا انبیاء کی اولاد ہونا اچھا ہے، فخر کی بات ہے، لیکن اگر وہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں جو اللہ سے کہا کہ قال من ذریتی، تو وہ اس لیے کہا کہ یعنی اپنے اولاد کے لیے نبوت، لوگوں کی امامت، دین کی امامت مانگی. تو اس میں اچھی چیز کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا، اس میں کوئی ایسی کو بات نہیں ہے. پھر یہاں دیکھیں کہ کہا گیا کہ نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی بدلہ کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا. اگر کوئی زمین بھر سونا بھی دینا چاہے گا تو وہ بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور نہ کسی کی سفارش، نہ فائدہ واسطہ کام دے گا. تو نہ وسیلہ جس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکے یا کسی نقصان سے بچا جا سکے. تو قیامت کے دن یعنی شفاعت ہے ہی نہیں ہے. ویسے شفاعت ایک عام شفاعت ہے، ایک خاص شفاعت ہے، ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے جو قیامت کے دن آپ دیکھیں کہ وہ سارا منظر، وہ آپ کسی بھی کتاب سے یعنی تفصیل سے قیامت کے بارے میں احادیث کی بے شمار کتابوں میں یہ موجود ہے. یعنی جو قیامت کا منظر ہوگا اس میں جب یعنی اتنا لمبا دن ہوگا، سارے یعنی مختلف لوگ انبیاء کے پاس آئیں گے تو وہ انکار کر دیں گے. آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. اس وقت ہر بندہ کہہ رہا ہوگا کہ رب نفسی نفسی، لیکن آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے کہ رب امتی امتی. تو اب دیکھیں کہ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ وہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ لوگ تنگ آ جائیں گے، کہیں گے کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے، چاہے ہمیں دوزخ میں کیوں نہ دے دیا جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیں. تو اب دیکھیں کہ اس دن شفاعت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اذن سے ہوگی. جیسے آیت کرسی میں آپ پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی اللہ کے بغیر کسی کی بھی اس دن شفاعت نہیں ہوگی، نہ کسی کی کوئی مدد کی جائے گی. تو دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اچھے اعمال کرنے چاہیے تاکہ وہ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو بھی چیز آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے کریں گے وہ اللہ کے ہاں اس کا اجر پائیں گے. جو بھی اچھا عمل، ومن یعمل مثقال خیر یرا ومن یعمل مثقال شر یرا، یعنی ذرہ برابر نیکی کا بھی آپ کو اجر ملے گا
اور ذرہ برابر جو شر ہوگا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی خطاب تو بنی اسرائیل کو ہے، لیکن عقل مند کہتے ہیں کہ عقل مند را اشارہ کافی بود، یعنی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو آپ اگر کوئی کسی کو سمجھایا جا رہا ہو تو وہ سمجھ کر آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عقل مند انسان ہیں۔ تو یہاں بیسیکلی ان آیات میں بنی اسرائیل کی ساری وہ تاریخ بیان کی گئی، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اب کہ اب بنی اسرائیل سے باقاعدہ جو ہے وہ منصب چھین کر پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہاں سے اس تاریخ کا آغاز ہوا، وہ تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر یہاں کہا کہ وَإِذْ، اور یاد کرو، ابتلا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ نے دے کر آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آزمایا۔ اب دیکھیں کہ جب بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی، پھر حکم ہوا کہ وہاں جا کے مکہ میں ان کو چھوڑ دو، پھر جب وہ ایک عرصے کے بعد واپس آئے، وہ بڑے ہو گئے تھے، پھر اب خواب میں حکم ملا کہ ذبح کر دو، اور اب دیکھیں کہ بڑھاپے میں اولاد، پھر اولاد کے ساتھ اتنی محبت، اور پھر یعنی یہ حکم دیا جائے کہ وہاں جا کے جنگل بیابان میں جہاں نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے وہاں چھوڑائیں، پھر ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس پر بھی پورے اترے۔ پھر اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مینڈے کو جو ہے دمبے کو وہ قبول کر لیا، اور یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری قربانیوں کے بدلے میں پھر یعنی کہا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی اس کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو آزمایا ایسی آزمائش میں کہ جس میں سختی بھی تھی، مشقت بھی تھی۔ اب دیکھیں کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا، کتنی انہوں نے مشقتیں برداشت کی۔ اور پھر ان احکامات کے بارے میں یعنی آیا ہے کہ ان سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی مختلف چیزیں جو عبادت کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 33 کے قریب احکامات تھے جو ان کو حکم دیا گیا تھا۔ اس میں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، طہارت، پھر سنتیں چھوٹی چھوٹی جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، جسم کے زائد بال جو ہیں وہ صاف کرنا، یہ ساری چیزیں جو تھیں اس کے اندر موجود تھیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو یہاں یعنی ابن کثیر، پھر اسی طرح صفوت التفاسیر، دوسری زبدۃ التفسیر، بے شمار لوگوں نے اس کو ذکر کیا کہ قد اختلف فی تعین الکلمات التي اختبر اللہ بها ابراہیم خلیل علیہ السلام، فروی عن ابن عباس فی ذلك روایات، فروی عبد الرزاق عن ابن عباس ابتلاء اللہ بالمناسک، یعنی مناسک جو عبادات کے ہیں، وقضا روا ابو اسحاق، اسی طرح ابو اسحاق نے بھی یہ روایت کیا، وروا عبد الرزاق ایضا عن ابن عباس ابتلاء ابراہیم ربہ بکلمات قال ابتلاء بطہارہ، انہوں نے کہا کہ طہارت کے یعنی خمسہ فی الراس، خمس فی الراس و خمس فی الجسد، یعنی 5 احکامات سر کے لیے اور 5 جو تھے وہ جسم کے لیے۔ تو راس کے لیے جو تھے ان میں یعنی مونچھوں کو کاٹنا، مدمدہ یعنی کلی کرنا، مسواک کرنا، مسح کرنا۔ تو اسی طرح یعنی جو جسم کے تھے ناخنوں کو کاٹنا، جو زائد بال ہیں ان کو کاٹنا، ان کو صاف کرنا، اور اس طرح کی اور دوسری چیزیں تھیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ یعنی اس آیت کے آپ نے کہا کہ یہاں یعنی اس سے مراد جو تھے احکامات وہ یہی تھے کہ ان کلمات کو پورا کرنے کی جزا میں انہیں امامت کا درجہ ملا۔ ان کلمات کی نسبت وہ کہتے ہیں امام ابن کثیر کے بہت سارے اقوال ہیں، یعنی احکام حج، مونچھوں کو کم کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال منڈوانا یا رکھوانا، یا تو مانگ نکالنا، ناخن لینا، زیر ناف کے بال لینا، ختنہ کرانا،
بغل کے بال لینا، پیشاب پخانہ کے بعد استنجا کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمار کرنا، طواف افادہ کرنا۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پورا اسلام ہے جس کے 30 حصے ہیں۔ 10 کا بیان صورت برات میں التائبون سے مومنین تک، یعنی توبہ کرنی، عبادت کرنی، حمد کرنی، خدا کی راہ میں پھرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا، ایمان لانا۔ 10 کا بیان قد افلح کے شروع سے یحافظون تک ہے، اور صورت معارج میں ہے، یعنی نماز کو خشوع خضوع سے ادا کرنا، اللہ اکبر فضول باتوں اور کاموں سے منہ پھیر لینا، زکوٰۃ دیتے رہنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، ایمانہ داری کرنا، وعدہ وفائی کرنا، نماز پر ہمیشگی کرنا اور حفاظت کرنا نماز کی، ایمان۔ اسی طرح قیامت کو سچا جاننا، عذابوں سے ڈرتے رہنا، سچی شہادت پر قائم رہنا۔ اور 10 کا بیان پھر سورہ عذاب میں ان المسلمین سے عظیم من تک، یعنی اسلام لانا، ایمان رکھنا، قرآن پڑھنا، سچ بولنا، صبر کرنا، عاجزی کرنا، خیرات دینا، روزہ رکھنا، بدکاری سے بچنا، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت بکثرت ذکر کرنا۔ ان 30 احکام کا جو حامل ہے، انہوں نے فرمایا وہ پورے اسلام کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اور پھر اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی ایک مینڈا آسمان سے جو بھیجا گیا اس کو پھر یعنی فدیے کے طور پر۔ تو اب دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ بقرہ میں 3 طرح کی آزمائشوں کا ذکر ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر، بنی اسرائیل کی آزمائش کا ذکر، اور یہ اب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جو تھی وہ زیادہ سخت تھی، تو وہ اپنی ساری آزمائش پر پورے اترے، اور اس کے بعد ان کو امام بنایا گیا۔ یعنی یہاں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ان کے نمونے کی پیروی کریں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو تکلیف میں ڈالتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور پھر جب آدمی مشقتیں برداشت کرتا ہے، من طلب الاولی اسحر اللیالی، جو بلندیوں کو تلاش کرتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، ومن طلب الاولی من غیر کد فقد اضاع العمر فی طلب غیر المحال، اور جو بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، بغیر جدوجہد کے کوئی منصب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس نے اپنی ساری عمر ضائع کر دی۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے ان آیات سے کہ بلائی صرف انسان کو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچنی چاہیے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو میرا مددگار بنا دیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائیں، اور ہمیں تقویٰ کی نعمت عطا فرمائیں، اور ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کو سمجھیں، اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے ان مقدس ساعتوں بابرکت راتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو آگ سے چھٹکارے کا پروانہ جن لوگوں کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس رحمت کے عشر، مغفرت کے عشرے، اور آگ سے چھٹکارے کے جو عشرہ ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔